اسلام کیا بتایا؟ کھانا کھلانا، میٹھا بول بول۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول کے پچھتایا۔ اور زبان سے متعلق کہ میں روز سناتا ہوں یہ حدیث، آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کیا جی بتائیں؟ سارا دین 114 قرآن کی سورتیں، 10 لاکھ میرے نبی کی احادیث مبارکہ، تو خلاصہ بتاؤں کہ جی بتائیں؟ تو مجھے دیکھیں آپ نے یوں کیا، معاذ کف ھذا، یہ زبان قابو میں رکھنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پر بھی پوچھا جائے گا؟ آپ نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہی ہوگی۔ ثقلتک امک یا ابن جبل وهل يكب الناس في نار جہنم الا حصائد السنتهم، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ باتیں یاد آ رہی ہیں اس سے متعلق؟ ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی۔ صحابی ہونا ہی بخشش کے لیے کافی ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی، آپ کے رقبہ، ٹھیک ہے؟ پہلی صف کے صحابہ میں سے پہلی صف، جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ ساتھ رہے۔ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا، جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا۔ بدر والے، صلح حدیبیہ والوں کے لیے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ اور یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ یہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے، تو یہ میری بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے۔ بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی والے اخلاق میں سے کچھ ذرہ نصیب فرما دے، اس زبان پہ قابو پانا سیکھ، غصے میں بھی سنبھل کے بولیں کہ نہ بعد میں پچھتانا پڑے، نہ بعد میں معذرت کرنی پڑے، نہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں کہ ایک زبان کا بول جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے اور ایک زبان کا بول جنت کے عالیشان درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کو غیبت سے صاف کر۔ اگر آپ اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی نجی مجلس میں بھی غیبت کو ختم کر۔ اب بچے بیٹھے ہیں، بیوی ہے، خامد ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی بیٹھا، سارا دن جو بولنا ہے بولو، غیبت نہ بولو، کسی کی برائی نہ بولو، کسی کو برائی مت سنو، کسی کی برائی مت بولو۔ آپ کے دلوں کو اللہ سکون دے دے، نہ دیکھو نہ بولو نہ سنو تو آپ کے دل پرسکون ہو جائیں۔ حضرت زریر رضی اللہ عنہ کی امانت داری۔ زریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑا خریدا، نوکر سے کہا خرید کر لاؤ، وہ لے کر آیا، 300 روپے میں سودا ہوا۔ جب گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑا مہنگا تھا، مالک کو خود بھی پتہ نہیں تھا اپنی چیز کی قیمت کیا ہے، تو وہ مالک سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 روپے دے دوں؟ 400 درہم۔ کہنے لگا جی بڑی اچھی بات ہے۔ کہا اگر 500 کر دوں؟ تو اس مالک نے کہا یہ تو اس سے بھی اچھی بات ہے۔ کہا 600 کر دوں تو؟ وہ پھر مالک خوش ہوا اور کہا یہ تو اس سے اچھی بات ہے۔ کہا 700 کر دوں تو؟ اب جو بیچنے والا تھا وہ چکر میں پڑ گیا کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے، کبھی خریدار نے بھی قیمت بڑھائی ہے، یہ جو دکاندار بیٹھے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، قیمت بڑھاتے ہیں، اور جو لینے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ قیمت گھٹاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں۔ اور یہاں تو الٹا ہو رہا تھا، خریدنے والا رقم بڑھا رہا تھا اور بیچنے والا حیران ہو کر سن رہا تھا۔ پھر کہنے لگے 800 دے دوں تو؟ پھر وہ گھوڑے کا مالک کہنے لگا میں تو 300 پر بھی راضی تھا،
تو آپ نے کہا 800 دے دو اور گھوڑا رکھو۔ جب وہ چلا گیا تو نوکر غلام نے کہا یہ کیا کیا؟ میں تو 300 پر سودا کر کے لایا تھا، یہ 500 کس خوشی میں دی آپ نے؟ تو حضرت زجیر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ گھوڑا 800 کا تھا، میں 300 میں خرید کر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیتا، جبکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا مسلمان کی خیر خواہی چاہوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا خوف خدا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تمہارا دشمن اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے تو مجھے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود اپنے نافرمان کا بدلہ چکائے گا۔ جو مجرم بن کر مر گیا تو کس عبرت ناک طریقے سے قبر اس کا حشر کرے گی۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اس آنے والے دن سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، گرمی سردی سے بھی بچانا ہے۔ یہ حقوق کا معاملہ ہے، لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس آگ کا ایندھن ہم اور آپ ہے۔ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت سلمان فارسی روتے ہوئے باہر نکل گئے، 3 دن غائب رہے اور کسی کو نہیں ملے۔ آپ نے فرمایا ان کو تلاش کرو۔ جب تلاش شروع ہوئی تو وہ پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے، سر پر مٹی ڈالی ہوئی تھی اور رو رہے تھے کہ ہائے اس آگ کی کیا حالت ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ان کو پکڑ کر آپ کی خدمت میں لایا گیا تو فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بے قرار کر دیا ہے، تو آپ نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں۔ سلمان تو وہ جن کو جنت خود چاہتی ہے، جن کو جنت چاہے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جائے، اور جس کو کچھ پتہ نہیں کہ جنت اور جہنم کا وہ مزے کی نیند سوئے ہوئے ہے۔ ایک صحابی تہجد کی نماز میں رو رہے تھے کہ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا۔ آپ نے آ کر دیکھا اور فرمایا ارے بھائی تو نے کیا کر دیا؟ تیرے رونے کی وجہ سے آسمان میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے، تیرے رونے نے فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ ایسا درد و غم ان کے اندر اتر گیا تھا۔ میرے بھائیوں کیا کرے، کبھی تو بیٹھ کر اتنا رونا آتا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں چلے گئے۔ ایک لڑکے کی دعا پر آسمان کے فرشتے اترتے تھے۔ ایک نوجوان صحابی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، دوزخ کی آیت پڑھ کر چیخ نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے، آپ نے رونے کی آواز کو سنا۔ مسجد میں وہ صحابی جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، آج تیرے رونے نے آسمان کے بے شمار فرشتوں کو رلا دیا۔ ایسے جوان تھے جن کے رونے پر فرشتے رویا کرتے تھے۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتار کر اور جا کر ریت پر لٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا اے نفس دیکھ دوزخ کی آگ، یہ ریت کی آگ برداشت نہیں، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مردار بن کر ساری رات سوتا ہے اور دن کو بیکار پھرتا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا ادھر آ، تجھے خوشخبری سناؤں، تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ چنگیز خان نے 40 شہر تباہ کیے جن کی آبادی 30 لاکھ سے زیادہ تھی، اور ایسے تلوار چلائی جیسے بکریوں پر تلوار چلائی جاتی ہے، لیکن وہ اپنی موت مر گیا۔ دنیا کی عدالت سزا نہیں دے سکی۔ اس کا پوتا منگو خان اپنی موت آپ مر گیا، ہلاکو خان اپنی موت مر گیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی تلوار نہ برسی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا برسا۔ آج کے فرعون ہو یا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہو، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو ایک دن مروڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے قانون کے خلاف کرنے پر یا میرے قانون کی پابندی پر سزا کا ایک پورا نظام مقرر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انتظار کرو۔